بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ٹھیک ہے، چلو بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مولانا فضل الرحیم صاحب، حافظ اسد عبید صاحب، مفتی احمد علی صاحب، مولانا علامہ سایہ صاحب، مولانا سیف الرحمان صاحب، مفتی حسن صاحب، حافظ مار یاسر صاحب، راسخ الہی اور قابل احترام آج تھوڑی شعر و شاعری نہیں احمد علی سراج صاحب اور گیلانی صاحب کو کہا ہے، میں نے کہا آج آپ کی شعر و شاعری نہیں ہوئی، بعد میں ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل کی گہرائیوں سے جامعہ کی انتظامیہ اور آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے۔ تقریباً ہر سال ختم نبوت جو کانفرنس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجھے موقع ملتا ہے یہاں آنے کا، اور اس کا فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ میں سوچتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں نے ختم نبوت کے حوالے سے کیا کام سر انجام دیے تاکہ ذہنی طور پر مجھے سکون ہو اور دل کو سکون ہو کہ میں کوئی نہ کوئی کام ایسے دین کی خدمت کے حوالے سے، اللہ کی مخلوق کے حوالے سے کروں، اور اللہ سے دعا بھی یہی کرتا ہوں کہ یا اللہ مجھ سے ایسے کام ہو جائے جس سے تو راضی ہو جائے اور ہمارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا دین کی خدمت کے حوالے سے، اور ایسی قانون سازی کی جو پاکستان بننے کے بعد کسی کو نصیب نہیں ہوئی، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قانون سازی کی، اور اس میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ ختم نبوت کے حوالے سے قانون بن گیا کہ جہاں نام آئے گا ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں لکھا جائے گا کہ آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، یہ لکھا جائے گا، نہیں تو کتاب ضبط ہو جائے گی، قاعدہ ضبط ہو جائے گا اگر اس پر عمل نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پہلی دفعہ اسکولوں میں، ویسے تو قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اس کا عملی طور پہ ہم نے کیا نقشہ دیا، وہ ضروری تھا کہ آنے والی جو جنریشن ہے، آنے والی جو ہمارے بچے ہیں، ان کو یہ علم ہو کہ یہ ایسے نہیں ملک مل گیا، اس کے لیے ہزاروں قربانیاں دی گئی ہیں، جانوں کے نذرانے پیش کیے گئے ہیں، فوج کی بے شمار قربانیاں ہیں، اور 6 ستمبر اس لیے مناتے ہیں کہ دشمنوں نے جب حملہ کیا تو ہماری فوج تھی جو سلسلہ پڑائی ہوئی دیوار کی طرح آگے کھڑی ہو گئی، اور سارے پاکستان کو انہوں نے محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم نے قانون سازی کی کہ پہلی سے 5ویں تک ناظرے کا، اور اس کے بعد پھر 12ویں تک یہ سبجیکٹ کے طور پہ قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے گا۔ جو بچے پاس نہیں ہوں گے وہ آگے یونیورسٹی میں داخلہ نہیں لے سکیں گے، اور الحمدللہ اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا۔ اور اس میں خاص طور پر ہماری عدلیہ کا، ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس قانون کو عملی جامہ پہنانے میں جو ہماری مدد کی، وہ آپ حیران ہوں گے کہ تمام سول ججز کی ڈیوٹی لگی ہے کہ ان کے علاقے میں جو سکول آتے ہیں، چاہے گرامر سکول ہیں، چاہے انگلش میڈیم سکول ہیں، چاہے اردو میڈیم سکول ہیں، وہاں پہ وہ پیرا دیا جاتا ہے، وہ وزٹ کرتے ہیں کہ کیا یہ کام قرآن شریف پڑھانے کا شروع ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا، اور الحمدللہ سارے پنجاب میں شروع ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمیں موقع ملا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، یہ جو سود کی لعنت ہے، سود کا جو کام کیا جاتا تھا،
اس کے بارے میں کوئی قانون سازی نہیں ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور قانون سازی کر دی۔ ہم نے 5 سال کی سزا رکھی ہے۔ جو یہ کام کرے گا سود کا، پنجاب میں اس کو 5 سال سزا ہوگی۔ وہ اس لیے کیا ہے کہ آپ نے قرآن شریف میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب یہ اٹھائے جائیں گے قیامت کے روز جو سود کا کام کرتے ہیں تو ان کے منہ کالے ہو رہے ہوں گے۔ تو اس کا عملی طور پہ یہ ضروری تھا ہمارے کے لیے ایک قانونی شکل دی جائے اور پھر قانون لاگو ہو تاکہ عدالتوں میں لے کے جائیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور 5 سال کی سزا کافی سزا ہوتی ہے تاکہ یہ باز آ جائیں ایسے کاموں سے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہوگا کہ جو ہماری کتابیں ہیں دینی، اس میں طرح طرح کے جان بوجھ کر ایسے فکرے ڈال دیے جاتے تھے جس سے توہین ہوتی تھی ہمارے صحابہ اکرام کی، اور کوشش یہ کرتے تھے کسی نہ کسی طریقے سے حضرت علی کے خلاف بھی آتا رہا ہے کافی۔ تو پھر ہم نے وہ کتابیں ضبط کرائی تھی اور ایک ہم نے علماء بورڈ بنایا ہے۔ تمام مکاتب فکر کے جو علماء ہیں اس کے ممبر ہیں، اس کے اوپر ہم میٹنگ کرتے ہیں اور بیٹھ کے یہ فیصلے کرتے ہیں کہ فلاں جو کتب خانہ ہے، فلاں جو پرنٹنگ پریس ہے، اور اس کو ضبط کر لیا جائے اگر یہ وہ کتابیں چھاپتے ہیں۔ اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، پہلے کوئی قانون نہیں تھا، غلط ملط لکھا جا رہا تھا، غلط ملط پڑھایا جا رہا تھا اور لوگوں کا مائنڈ پلوٹ کیا جا رہا تھا۔ اب انشاءاللہ کلیئرٹی آئی ہے، دین کے حوالے سے بھی کلیئرٹی آئی ہے اور عملی طور پر بھی آئی ہے، اور جہاں جہاں آئے جو دن واقعات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم نے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے، اور سزاؤں کے حوالے سے بھی سزائیں بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ کوئی سوچے ہی نہ اس حوالے سے۔ اور جو غربت کو کم کرنے کے لیے، جابز کو کھولنے کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی 10 دن بعد نوکریوں پر پابندی اٹھا لی جائے گی اور نوکریوں لوگوں کو ملیں گی تاکہ بے روزگاری میں کمی آئے۔ خاتمہ تو نہیں کر سکتے کیونکہ فیکٹریاں لگیں گی، چلیں گی، تو پھر اس میں کمی آئے گی، لیکن ہماری یہ کوشش ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہم اس کو ایک صحیح سمت کی طرف لے کے چلیں اور قوم کی رہنمائی اس طریقے سے کی جائے کہ جس میں دین کا جو ہے عنصر وہ سب سے بھاری ہو۔ اگر آپ جب بھی کوئی ایسا کام کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچیں کہ یہ ہمیں دین اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، اور وہیں رک جائیں، کیونکہ پھر آپ کو دیکھ کے آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے بچے پھر اس کو فالو کرتے ہیں، جس سے پھر ساری خرابی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ ہم سارے کام چھوڑ کے دین کو پرائرٹی دیں، اور ختم نبوت کے حوالے سے جو کام کیے گئے ہیں میں ان تمام شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اس میں ہمارے بزرگوں نے بڑا حصہ لیا، چودھری ظہور الہی صاحب نے بڑا حصہ لیا، اور مفتی صاحب نے، مفتی محمود صاحب نے بڑا حصہ لیا، تو شاہ احمد نورانی، مولانا شاہ احمد نورانی نے بڑا کام کیا۔ یہاں میں خاص طور پہ یہ آپ کو کہنا چاہوں گا کہ افواج پاکستان جس کے سربراہ ہیں محترم جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں وہ کبھی فراموش نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے قوم کی رہنمائی بھی کی ہے اور عملی نمونہ بھی دکھایا ہے۔ جب جماعت پر پابندی لگی، تبلیغی جماعت پر پابندی لگی، تو میں نے ان سے بات کی، انہوں نے جا کے وہاں سعودی عربیہ میں یہ پابندی لگائی گئی تھی، وہاں وہ بیٹھ گئے، اور یہاں سے شورا کے بھی لوگ گئے، حافظ صاحب بھی تھے اس میں، تقی عثمانی صاحب بھی تھے اس میں، اپنا مولانا قاری حنیف جلندری صاحب بھی تھے، اور یہ سارے لوگ وہاں گئے بیٹھ کے۔ باجوہ صاحب وہاں سے، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہمارے جنرل ہیں، سپہ سالار ہیں، اور وہ وہاں بیٹھ کے انہوں نے یہ ساری پابندیاں ختم کرائیں،
اور یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اتنا بڑا کام وہ کر سکتا ہے۔ اور پھر جب بھی جمہوری حکومت کو ایک انہوں نے راستہ دیا، ایک ان کو ہر موقع پر ان کی مدد کی عمران خان صاحب کی،